जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त पार्लियामेंट में कौमी सलामती कमेटी का बड़ा इंपॉर्टेंट इन कैमरा इजलास जारी है, जिसमें मिलिट्री क़यादत भी शिरकत कर रही है, उसके अलावा वजीर आजम और उनकी काबीना भी शिरकत कर रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके जो एलाइज हैं, अचकजई साहब हो जाएं, वो लोग शिरकत नहीं कर रहे। मौलाना फजल रहमान साहब इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली इस इजलास में मोहसिन नकवी साहब, यह मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से मामला है, लेकिन जो जंग न्यूज रिपोर्ट कर रहा है मोहसिन नकवी साहब भी उसमें शिरकत नहीं कर रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब का नाम भी किसी जगह पे मीडिया पे मुझे नजर नहीं आ रहा जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और कहा यही जा रहा है कि शायद नवाज शरीफ साहब भी शिरकत नहीं कर रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि जब तक इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, हम इस मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। गुज़िश्ता रोज उन्होंने एक 14 रुकनी जो लिस्ट है वो जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि ये लोग उस इजलास में शिरकत करेंगे। और उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सोशल मीडिया पे बड़ी तनकीद होना शुरू हो गई थी, यहां तक कि उनके जो अपने एमएनए हजरात हैं उन्होंने भी उसके ऊपर क्वेश्चंस उठाने शुरू कर दिए थे। मैंने आपको बताया था कि ये जो मीटिंग हुई थी पार्लिमानी उसकी जो भी उनकी पार्लिमानी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें जुनैद अकबर साहब और चित्राली साहब जो एमएनए हैं, दो शख्सियात, इन दोनों शख्सियात ने मुखालफत की थी शिरकत की। बाकी ने कहा था कि नहीं जी हमें शिरकत करनी चाहिए, लेकिन बाद में आधी रात के करीब ये चीज खबर सामने आना शुरू हो गई कि जी कोई खत लिखा गया है और अब हम शिरकत नहीं करेंगे। उससे पहले सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा तनकीद हुई कि इमरान खान साहब से मिले बगैर, उनकी मर्जी के बगैर आप कैसे इस इजलास में शिरकत कर सकते हैं। और उनके अपने एमएनए, जिस तरह मैंने कहा कि वो भी क्वेश्चन कर रहे थे, ये सामने आप देख सकते हैं कि शायद खटक साहब की ट्वीट है कि मुझे नहीं पता कि इस मामले पर इमरान खान को इत्मीनान में लिया गया है या नहीं, लेकिन कमेटी पर मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जिन अजला में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब है, जिसमें मेरा जिला करक भी शामिल है, बहसीत नुमाइंदा इस मुश्किल वक्त में अपने इलाके की नुमाइंदगी से महरूम करना, कमेटी में शामिल न करने पर पार्टी के अंदर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड किया और अवाम के रिकॉर्ड के लिए ट्वीट कर रहा हूं ताकि कल मेरे ऊपर सवाल ना उठाए जाएं। आमिर डोगर चीफ विप के फैसले जाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर होते हैं, वो खुद तमाम मेरिट पर पूरा उतरते हैं, मुश्किल वक्त में जल्द गिरफ्तार हो जाते हैं। ये बड़ा सख्त इल्जाम है जो शायद खटक साहब जो है आमिर डोगर साहब पे लगा रहे, साथ उन्होंने लिस्ट भी शेयर की हुई है। अच्छा, अब इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर ये लोग शिरकत कर रहे थे या नहीं थे? अब तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इमरान खान साहब की इसमें मर्जी शामिल नहीं थी। तहरीक इंसाफ ये कहती रही है कि कोई भी इस तरह की बात हो, इसमें इमरान खान साहब को जरूर शामिल करना चाहिए। मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लीडर हैं, सबसे ज्यादा वोट उन्होंने लिया हुआ है। तो पहले ये लिस्ट आ गई, अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उसके प्लेटफॉर्म से भी उस पर साहबजादा हामिद रजा साहब ने भी बात की है, उसमें अचकजई साहब ने भी बात की है, सलमान अकरम राजा साहब ने भी बात की है। उन्होंने कहा जी हम इसमें शिरकत नहीं करेंगे, और इसमें जो हुकूमती सतह पे शिरकत है वो अली अमीन गंडापुर साहब शिरकत करनी है तो वो बुनियादी तौर पर शिरकत करेंगे, बाकी कोई भी तहरीक इंसाफ का या कोई और बंदा उसमें शिरकत नहीं करेगा। अखुनजादा हुसैन अहमद साहब जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर हैं, उनके स्पोक्स पर्सन भी हैं, उन्होंने ये ट्वीट की गुज़िश्ता रात को 11:53 पे, यानी आधी रात से 7 मिनट पहले। उसमें उन्होंने बताया कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत ने कल हुकूमत की जानिब से बुलाई जाने वाली कौमी असेंबली की सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत न करने का असूली फैसला किया है। जारी करदा तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अखुनजादा हुसैन यूसुफजई। तो ये बाकायदा एक ऑफिशियल बयान जारी किया गया। अच्छा, अब कौमी सलामती की कमेटी के इजलास में अहम शख्सियात गायब हैं, ये सामने siyaasat.pk भी बता रहा है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और नवाज शरीफ इजलास में शरीक न हुए, महमूद अचकजई, अख्तर मैंगल समेत तहरीक इंसाफ का बाइकआउट। अब मुल्क के वजीर दाखिला हैं, वो क्यों नहीं शरीक हो रहे? ये हैरान कुन सूरत हाल है। अगर सिक्योरिटी के हवाले से कोई सिचुएशन है, वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, सेनेट का हिस्सा है, काबीना का हिस्सा है, उनको क्यों नहीं बुलाया गया या वो किस वजह से शरीक नहीं हुए, ये हो सकता है कि आगे चल के क्लियर हो। वैसे अगर आप ये खबर देखें जंग न्यूज की, इसमें बताया गया है कि इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, एहसन इकबाल, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, फैसल वाडा, खालिद मकबूल सिद्दीकी, जाम कमाल, वजीर आजम आजाद कश्मीर और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी शरीक हैं। चारों सूबों के वजीर आला भी इसमें शरीक होंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, महमूद खान अचकजई और अख्तर मैंगल इजलास में शरीक नहीं हुए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत पीटीआई के अरकान भी इजलास में शरीक नहीं हुए। तहरीक इंसाफ ने पहले ही इजलास में शिरकत न करने का ऐलान कर दिया था। अच्छा,
اب جس طرح میں نے عرض کیا کہ تحریک انصاف نے شرکت نہیں کی. اب جنگ نیوز میں نواز شریف صاحب کا نام تو نہیں ہے، لیکن کچھ صحافی رپورٹ کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی اس اجلاس میں شریک نہیں ہیں. اب ایک طرف کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، obviously 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ ایک لیڈر جو ملک کا جس کو سب سے زیادہ ووٹ پڑا ہے وہ جیل میں ہے، اس سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، تو لوگ کہتے ہیں جی ہم اس کمیٹی میں شرکت ہی نہیں کریں گے. اس سے آپ عمران خان صاحب کی امپورٹنس کا اندازہ لگائیں کہ پہلے ڈھکے چھپے الفاظ میں شرکت پہ حامی بھر لی گئی. جو لسٹ بنائی گئی پہ شام تک یہی تھا کہ ان لوگوں نے جانا ہے، کل شام 7-8 بجے تک یہی خبریں تھیں کہ 8:30-9 بجے تک کہ یہ لوگ جائیں گے، یہ شرکت کریں گے. یہ اس کے بعد پھر ہنگامی اجلاس ہوا ہے جب عوام نے لتاڑا ہے تھوڑا سا سوشل میڈیا کے اوپر، اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ بھائی وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ اتنا ریلیونٹ ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر یہ اتنے بڑی تعداد میں MNA حضرات، اتنے بڑے بڑے عہدے، یہ لوگ بھی شرکت نہیں کر سکتے، کیونکہ پتا ہے کہ جناب اس کے بعد ہماری سیاست کا پروگرام سارا وہ اوپر نیچے ہو جائے گا، جو شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں. دوسری جانب جس کو کہا جاتا ہے کہ جی وہ میاں صاحب بڑے ریلیونٹ ہیں اور میاں صاحب کی حکومت ہے، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس اجلاس میں شرکت ہی نہیں کر رہے، ان کی اہمیت ہی نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں. اور ایک اور اس میں جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف کے اندر فارورڈ بلاک بن جائے گا، تحریک انصاف کے اندر یہ ہو جائے گا، یہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا حکومت کی خواہش نہیں ہوگی کہ جناب حکومت کی تو خواہش تھی کہ یہ شرکت کریں اور اس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا جائے. اچھا، اب پہلے جو حکومت کا رویہ تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ مسلسل تحریک انصاف کے اوپر الزامات لگاتے رہے، اس کے اوپر بھی تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ دہشت گردوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، دہشت گردی کو برا بھلا کہیں، آپ ہمیں کیوں اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو اس کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں. لیکن اب جس کی خواہش ہے، اگر حکومت کی کوئی خواہش ہے کہ ان کے اندر فارورڈ بلاک بن جائے، تو آپ اسی ایپیسوڈ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیل میں بیٹھا ہوا شخص اتنا ریلیونٹ ہے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ جناب اگر ہم اس کو بتائے بغیر، اب یہ نہیں کہ خان صاحب نے منع کر دیا ہے، عمران خان نے کوئی منع نہیں کیا، اس سے تو ملاقات ہی نہیں عمران خان صاحب سے ہو رہی، تو ان کو صرف یہ خدشہ ہے کہ کہیں جو ہے عوام کا جو پریشر پڑے گا اور یہ تاثر نہ جائے کہ ہم عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر اس میں شریک ہو گئے. اس تاثر کو بھی وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس تاثر کا وزن بھی ان کے سیاسی کندھے برداشت نہیں کر سکتے. تو جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں، جو حکومت کے دوست یہ سمجھتے ہیں اور اس طرح کی خبریں دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں کہ جی فارورڈ بلاک بن رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے، تو کیا عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر کوئی بڑا فارورڈ بلاک بنے گا؟ اگر کسی نے اپنی سیاست جاری رکھنی، ہاں سیاست کا پروگرام ادھر پہنچانا ہے، تو وہ ایک الگ بحث ہے، وہ شاید کوئی تیار ہو جائے. پر جناب یہ ہے اب تک کی تفصیلات. اجلاس جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اجلاس جاری ہے، اس میں آرمی چیف بھی ہیں، DGISI بھی ہیں، DGIB بھی ہیں، اور یہ سارے لوگ وہاں پہ بریفنگ بھی دیں گے، سوالات بھی ہوں گے، مولانا بھی وہاں پہ موجود ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس اجلاس کے بعد کیا خبریں آتی ہیں. اس وقت بڑی خبر یہ ہے کہ اجلاس جاری ہے، لیکن تحریک انصاف نے اس میں شرکت نہیں کی، اور نواز شریف جو پاکستان کے تمام مسائل کا حل جس کے پاس ہے اور وہ جیل سے باہر ہے، لیکن وہ اتنے ریلیونٹ ہیں کہ ان کو اس اجلاس میں بلایا ہی نہیں گیا یا وہ گئے ہی نہیں. آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا، لیکن یہ سامنے آپ سیاست.pk کا اسکرین شاٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. اور جدھر بھی میں نے میڈیا میں رپورٹنگ دیکھی ہے، ابھی تک مجھے کہیں پہ بھی نواز شریف صاحب نظر نہیں آئے. تو آپ تب تک ہی سیاست میں ریلیونٹ ہوتے ہیں جب تک آپ کے پاس عوام کی سپورٹ ہوتی ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ 14 ممبرز کی اناؤنسمنٹ کی گئی، لیکن جب عوامی رد عمل آیا تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی، ان کو بھی پتا چل گیا کہ خان صاحب کی مرضی کے بغیر، خان صاحب سے ملے بغیر ہم اگر جائیں گے تو سیاسی طور پہ ہمیں نقصان ہوگا. اور عین ممکن ہے کہ اگر حکومت یہ ملاقات کروا دیتی، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ملاقات کروا دیں، آج ویسے بھی ٹیوزڈے ہے، ملاقات کا دن ہے، 12 بجے ملاقات ہوتی ہے، اس سے پہلے ملاقات کروا دیتے تو وہ لوگ بھی شرکت کر لیتے، اور حکومت چاہتی تو کوئی اس کے لیے یہ بڑا مسئلہ نہیں تھا. جب ان کی خواہش ہوتی ہے تو رات کو بھی ملاقات ہو جاتی ہے، صبح 7 بجے بھی گیٹ کھل جاتا ہے اڈیالہ جیل کا، ادھر بیرسٹر گور بھی چلے جاتے ہیں، اعظم سواتی صاحب بھی چلے جاتے ہیں، ان کی ملاقات کروا دی جاتی ہے. تو ابھی بھی ملاقات کروا دی جاتی، لیکن ملاقات نہیں کروائی گئی. اور حالیہ دنوں میں تو ان کی ملاقاتوں کے اوپر بار بار جس قسم کی بیچ میں قدغنیں آ رہی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ حکومت اس موڈ میں ہے کہ جی ہم یہ بلڈوز کر لیں گے، اس طرح نکل جائیں گے اس میں سے. لیکن ہر گزرتے دن کے بعد اگر آپ سیکوینس آف ایونٹس دیکھیں، وہ حکومت کے لیے کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. جس قسم کا پریشر بن رہا ہے، جس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں،
وہ آپ نہ مانے تو وہ ایک الگ بحث ہے. میں یہاں پہ بیٹھ کے نہ مانوں کہ جناب مجھے بہت کم لوگ دیکھتے ہیں, مجھے تو بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں, میں وہ اس میں رہوں کہ جی ٹھیک ہے میں تو نہیں مانتا, تو وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن حقیقت تو وہی ہے کہ جو ویوز دیکھیں گے ان کو پتہ چل جائے گا نیچے 5,000 نے دیکھا, 10,000 نے دیکھا. تو حکومت جو مرضی کہتی رہے, وہ یہ اس بڑے کانفیڈنس میں ہے کہ ہم ان ساری چیزوں میں سے اسی طرح نکل جائیں گے. عمران خان صاحب کی ملاقات بھی نہیں ہوگی, عدالت کا کوئی حکم آئے گا تو اس پہ بھی تھوڑا سا لیفٹ ہو جائیں گے, رائٹ ہو جائیں گے. لیکن ہر چیز کا ایک ایکومولیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے. ہر چیز جو ہے نا وہ وزن تھوڑا 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 پڑتا رہتا ہے, اور ہر چیز جو آپ استعمال کرتے ہیں, چاہے اقتدار کی طاقت ہو, چاہے وہ اپنی پاپولیرٹی ہو, چاہے وہ دیگر معاملات ہوں سیاست کے اندر, وہ آہستہ آہستہ کنزیوم ہوتی ہے. لیکن ان کا المیہ یہ ہے کہ ان کے اقتدار کی طاقت تو کنزیوم ہو رہی ہے. خان صاحب کی پاپولیرٹی تب کنزیوم ہوگی جب وہ جیل سے باہر آئیں گے یا ان کو اقتدار ملے گا. اب تو وہ جیل میں ہیں, اس وقت تو ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. دن بہ دن ان کے جو پاپولیرٹی کا ایندھن ہے اس کے نئے سلنڈر ہمیں نظر آ رہے ہیں, نئی چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں, اس میں تو اضافہ ہی ہوتا رہے گا. ان کے اقتدار کی طاقت کے استعمال کا جو طریقہ کار ہے اس میں آپ کو دن بہ دن کمی نظر آئے گی. اور آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری ایسی آوازیں جو پہلے ڈھکی چھپی ہوتی تھیں, اب بہت کچھ کہا جا رہا ہے جو پہلے نہیں کہا جاتا تھا. تو یہ حکومت کی اپنی پالیسیز کا نتیجہ ہے. آج اگر حکومت ملاقات کروا دیتی تو اچھی بات تھی, ایک قومی ایشو ہے, قومی ایشو کے اوپر اختلافات نہیں ہونے چاہیے. اینڈ آف دا ڈے جو دہشت گردی کا معاملہ ہے وہ پاکستان کا معاملہ ہے, اور اس کے اوپر ہم سب کا ایک واضح موقف ہونا چاہیے کہ جو بھی پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتا ہے, نو ifs اینڈ بٹس, وہ دہشت گرد ہے, وہ پاکستان کا دشمن ہے, وہ پاکستان کی عوام کا دشمن ہے, امن کا دشمن ہے, انصاف کا دشمن ہے, آئین کا دشمن ہے. اس میں کوئی ایسی جو ہے دو رائے نہیں ہے. تو آج اگر ایک یونائٹڈ فرنٹ ہو جاتا تو بہتر تھا. حکومت کے ہاتھ میں چیزیں تھیں اور مین ذمہ داری تو حکومت کے اوپر ہی آتی ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.